میرے دادا استاد تھے اور ان کو ریٹائر ہوئے برسوں گزر چکے تھے۔ وہ عبادات میں پکے مسلمان اور معاملات میں پکے کافر تھے۔ جانوروں پر ظلم برداشت نہیں کرتے تھے اور مزدور کو مزدوری کام سے پہلے دیتے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ انہی سے سنا تھا کہ مزدور کو معاوضہ اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دینا ہوتا ہے۔ بچپن میں ایک دفعہ مجھے راستے میں نوٹوں سے بھرا بٹوا ملا اور میں نے خوشی خوشی دادا کو دیا کہ شاید شاباشی ملے، مگر انہوں نے ایسا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا جو آج بھی مجھے یاد ہے، اور کہا کہ اسے وہاں چھوڑ آؤں جہاں سے اٹھایا تھا۔ ان کی بہت باتیں کمال کی تھیں، جیسے وہ کہتے تھے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں کہ میں نے کسی کا ادھار نہیں دینا۔ آج کی پوسٹ ان کی وہ کہانی ہے جو مغرب کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ہم سب بچوں کو سناتے تھے، اور سنانے کے بعد ان کی آواز بھرا جاتی تھی۔ کہانی یہ تھی کہ ہماری بستی میں ایک ضعیف غیر مسلم رہتا تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ بستی سے دور ایک ویران کنویں میں ایک گیدڑ گر گیا ہے۔ وہ روزانہ ایک ڈول میں کھانا اور پانی رسی کے ذریعے پہنچاتا رہا۔ اس طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ اگر میں مر گیا تو اس جاندار کا کیا ہوگا۔ اس نے بستی کے چند جوانوں کو راضی کیا اور 10 روپے دیے کہ اس گیدڑ کو کنویں سے نکال کر آزاد کریں۔ یہ بات 1970 کی ہے۔ جوانوں نے گیدڑ کو نکالا اور اس پر شکاری کتے چھوڑ دی، اور چند منٹوں میں کتوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کافر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت رویا اور اپنے فیصلے پر افسوس کرتا رہا۔ دادا کہانی سنانے کے بعد کہتے تھے کہ اگر روز قیامت وہ گیدڑ اپنے خالق کے سامنے پیش ہو گیا اور کہا، اے میرے رب، دوزخی نے میری جان بچائی تھی مگر تمہارے جنتیوں نے میری بوٹی بوٹی کر دی تھی، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟